بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن کی امید صرف اللہ سے ہو وہ کبھی نا امید نہیں ہوتے۔ اشفاق میٹرک میں پڑھ رہا تھا۔ اس کلاس میں ایک حیدر نام کا لڑکا بھی پڑھتا تھا۔ وہ بڑا امیر تھا۔ اس کو روز ڈرائیور اسکول چھوڑنے آتا اور لینے آتا۔ اشفاق کی اس کے ساتھ بڑی دوستی تھی۔ ایک دن دونوں وہ سیر پر گئے ہوئے تھے کہ اشفاق نے حیدر سے پوچھا کہ تمہارے ابو کیا کام کرتے ہیں؟ حیدر نے کہا تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اشفاق کہنے لگا یار تم اتنے مالدار ہو اور روز کار پر اسکول آتے ہو، تمہارے پاس گھر بھی اچھا ہے۔ حیدر کہنے لگا میرے ابو یونان ہوتے ہیں اور وہ وہاں پر اپنا ریسٹورنٹ چلاتے ہیں۔ وہ یونان میں اچھے خاصے پیسے کماتے ہیں۔ اشفاق گھر آیا اور ساری رات سوچتا رہا کہ کاش میں بھی اتنا امیر بن جاؤں۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ میں بھی یونان چلا جاؤں گا، وہاں پر کام کر کے اچھے پیسے کماؤں گا، میرے پاس بھی بنگلہ، گاڑی اور خوب پیسے ہوں گے۔ اب اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا۔ وہ دن رات بس یونان جانے کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ ایک دن وہ اپنی امی سے کہنے لگا میں اب اور نہیں پڑھوں گا۔ ماں پریشان ہو گئی اور اپنے بیٹے سے کہنے لگی بیٹا اسکول کیوں چھوڑنا چاہتے ہو؟ بیٹا کہنے لگا ماں میں اب یونان جانا چاہتا ہوں اور وہاں پر جا کر خوب پیسے کمانا چاہتا ہوں۔ ماں کہنے لگی بیٹا یہ تم اچھا نہیں سوچ رہے، یہاں پر محنت کرو تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ پر بیٹے کے دماغ میں ایک ہی بات چل رہی تھی کہ میں کس دن یونان پہنچ جاؤں۔ آخر ایک دن ماں تنگ آ کر کہنے لگی بیٹا جاؤ جیسے تمہاری مرضی کر لو۔ اشفاق بڑا خوش تھا کہ میں اب یونان چلا جاؤں گا اور وہاں پر پیسے کما کر بنگلہ، گاڑی اور وہ ہر چیز جو میں چاہتا ہوں حاصل کروں گا۔ چونکہ اشفاق کے والد زندہ نہیں تھے، ماں بڑی پریشان تھی کہ اب اشفاق کو یونان بھیجنے کے لیے پیسے کہاں سے لاؤں؟ کون ہے جو مجھ کو پیسے دے گا کہ میں اشفاق کو یونان بھیج سکوں؟ اشفاق اب ماں کو دن رات پریشان کر رہا تھا۔ اشفاق کے ذہن میں ایک ہی خیال تھا کہ کون سا دن ہو کہ میں یونان چلا جاؤں۔ اشفاق کی ماں ایک دن اپنی بہن کے پاس گئی اور اس کو سارا واقعہ بیان کیا کہ میرا بیٹا یونان جانا چاہتا ہے پر میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ بہن نے جب اپنی بہن کو پریشان دیکھا تو بولی بہن تم پریشان نہ ہو، میں تم کو پیسے دیتی ہوں تاکہ تم اشفاق کو یونان بھیج سکو۔ اشفاق کی ماں خوش ہو گئی کہ اب میرا بیٹا یونان چلا جائے گا۔ وہ واپس گھر آئی، اشفاق سے کہنے لگی بیٹا پیسوں کا بندوبست ہو گیا ہے، اب تم بس باہر جانے کی تیاری کرو۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اشفاق کا ویزا آ گیا۔ اب اشفاق کو اپنا خواب سچ ہوتا نظر آ رہا تھا۔ اب اشفاق کو بڑی جلدی تھی کہ کون سا دن ہو وہ یونان پہنچ جائے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اشفاق یونان پہنچ چکا تھا۔ اشفاق بڑا خوش تھا کہ میں یونان پہنچ چکا ہوں۔ اشفاق چونکہ کوئی کام نہیں جانتا تھا اس لیے اسے یونان میں کام ملنا مشکل ہو گیا۔ آخر ایک دن اشفاق کو ویٹر کی نوکری مل گئی اور وہ خوب دل لگا کر کام کرنے لگا۔ 1-2 سال گزرنے کے بعد اشفاق نے اپنی خالہ کا سارا قرضہ اتار دیا۔ اشفاق کی خالہ بڑی خوش تھی کہ میری بہن کا بیٹا اب یونان میں سیٹل ہو چکا ہے۔ ایک دن وہ اپنی بہن سے کہنے لگی میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے اشفاق کے ساتھ کروانا چاہتی ہوں، کیا تمہیں منظور ہے؟ اشفاق کی امی بولی بہن اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ تمہاری بیٹی میرے گھر کی بہو بنے۔ اشفاق کی خالہ خوشی خوشی گھر لوٹ گئی۔ اشفاق کی امی نے اشفاق کو اس بات کی خبر کی تو وہ پریشان ہو گیا۔ اشفاق نے اپنی امی سے کہا امی میں ابھی شادی نہیں کروانا چاہتا، میں پہلے یونان کے کاغذ بنانا چاہتا ہوں پھر میں شادی کروں گا۔ اشفاق کی امی نے کہا بیٹا ٹھیک ہے پر شادی تمہاری خالہ کی بیٹی کے ساتھ ہی ہوگی۔ اشفاق اس بات پر مان گیا کیونکہ اشفاق بھی اپنی خالہ کی بیٹی کو پسند کرتا تھا اور غریب ہونے کی وجہ سے کبھی اظہار نہ کر سکا۔ کچھ سال گزرنے کے بعد اشفاق کے اب یونان کے کاغذ بن چکے تھے۔ اشفاق نے اپنی امی سے کہا
کہ میں گھر واپس آ رہا ہوں، میری شادی کی تیاری کریں۔ اشفاق کی امی نے اپنی بہن کو فوراً اطلاع دی کہ میرا بیٹا اشفاق اب واپس پاکستان آ رہا ہے۔ شادی کرنے کے لیے اشفاق کی خالہ بڑی خوش ہوئی کہ اب میری بیٹی کی شادی اچھے گھر میں ہو رہی ہے۔ چند دنوں کے بعد اشفاق گھر واپس آیا۔ اشفاق نے گھر واپس آ کر دیکھا کہ جو وہ چاہتا تھا ویسا ہی گھر، گاڑی اور شہرت سب مل چکی تھی۔ اشفاق بڑا خوش ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد اشفاق کی شادی ہو گئی۔ اب اشفاق اپنی ماں سے کہنے لگا، ماں میں واپس یونان جا رہا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے۔ اشفاق واپس یونان آیا۔ اب اس کو اپنی بیوی کی یاد ستاتی رہتی تھی۔ ایک دن اپنی امی سے کہنے لگا، امی میں اپنی بیوی کو یونان بلوانا چاہتا ہوں۔ امی نے کہا بیٹا تمہاری بیوی اب ماں بننے والی ہے، اس حالت میں پردیس بلوانا اچھی بات نہیں۔ اشفاق نے اپنی امی سے کہا، امی اگر میرا بچہ یونان میں پیدا ہو تو اور بہتر ہوگا۔ کیسے بھی کر کے اشفاق نے اپنی امی کو راضی کر لیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد اشفاق کی بیوی یونان پہنچ چکی تھی۔ اشفاق بڑا خوش تھا کہ اب میرا بچہ یونان میں پیدا ہوگا اور اس کے کاغذ بھی بن جائیں گے۔ تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد اشفاق کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی عطا کی۔ اشفاق نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، اب تم یونان میں میرے ساتھ ہی رہو۔ اشفاق کی بیوی بہت سادہ سی عورت تھی۔ وہ اشفاق سے کہنے لگی، میں واپس جانا چاہتی ہوں، مجھے شرم آتی ہے جب میں یہاں کے لوگوں کو دیکھتی ہوں۔ اشفاق نے جیسے بھی کر کے اپنی بیوی کو یونان رہنے پر راضی کر لیا۔ اب وہ اپنی بیوی کو ماڈرن بنانے کی کوشش کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ بیوی اور بیٹی دونوں ہی ماڈرن ہوتے جا رہے تھے۔ رات کو گھر سے باہر رہنا ان کا معمول بن چکا تھا۔ اب اشفاق جو اپنی بیوی کو ماڈرن بنانا چاہتا تھا وہ ان کی ان حرکتوں سے پریشان ہو چکا تھا۔ اب وہ کوشش کرنے لگا کہ میں اپنی بیوی کو واپس پاکستان بھیج دوں، لیکن بیوی اب اس ماحول میں گل مل چکی تھی۔ اب وہ اس کی ایک بھی نہیں مانتی تھی، جس کی وجہ سے اکثر گھر میں جھگڑا رہتا تھا۔ ایک دن اشفاق رات کو کام سے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی اس کے دوست کے ساتھ شراب پی رہی ہے اور بیٹی بھی پاس ہی بیٹھی ہے۔ اشفاق کو غصہ آیا اور اس نے اپنی بیوی کو تھپڑ مار دیا۔ اشفاق کی بیوی جو کہ کافی ماڈرن ہو چکی تھی، اس نے اشفاق پر کیس کر دیا اور کہا میں اس سے طلاق لینا چاہتی ہوں۔ اشفاق یہ سب دیکھ کر بڑا پریشان ہوا اور اس دن کو کوسنے لگا جس دن اس نے اپنی بیوی کو یونان بلوایا تھا۔ اشفاق نے آخر ہار کر اپنی خالہ کو فون کیا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ اشفاق کے خالہ نے اشفاق کو پاکستان آنے کا مشورہ دیا۔ اشفاق کچھ دنوں کے بعد پاکستان واپس آ گیا اور اپنی ماں سے سارا واقعہ بیان کیا۔ اشفاق کی امی اور اس کی خالہ نے اپنی بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اشفاق کی بیوی کسی بھی بات کو نہ مانی۔ وہ کہنے لگی کہ میں اشفاق سے طلاق چاہتی ہوں اور میں اس کے دوست کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں جو یونان میں رہتا تھا۔ اشفاق کی خالہ نے اشفاق سے کہا، بیٹا میری بیٹی ایسی نہیں تھی، تم نے ضرور اسے کچھ کہا ہے، یہ سب تمہاری غلطی ہے جس کی وجہ سے میری بیٹی یہ قدم اٹھانا چاہتی ہے۔ اشفاق کی خالہ بھی اشفاق کو برا بھلا کہتی ہوئی ان کا گھر چھوڑ کر چلی گئی اور کہنے لگی، بہن آئندہ میرا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں۔ اشفاق اب بڑا پریشان رہنے لگا۔ ایک دن اس نے اپنی بیٹی کو فون کیا کہ بیٹا تم ہی پاکستان آ جاؤ اور میرے ساتھ پاکستان میں رہو، لیکن بیٹی بھی کہنے لگی، ابو تم صحیح نہیں ہو، تم نے امی کو مارا ہے، تم ظالم باپ ہو، تم میرے ساتھ بھی ایسا ہی کرو گے، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں اپنی ماں کے ساتھ یونان میں ہی رہنا چاہتی ہوں۔ اشفاق کی امی نے جب یہ سب سنا تو اشفاق سے کہنے لگی، بیٹا میں نے تم کو منع کیا تھا کہ اپنی بیوی کو یونان مت بلواؤ، پر تم نے ایک نہ مانی، یہ سب تمہاری غلطی ہے، اب تم خود بھگتو۔ اشفاق اب دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ یہ سب میری لالچ کا نتیجہ ہے جو میں بھگت رہا ہوں۔ اب وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ کاش میری بیٹی ہی واپس
پاکستان آ جائے۔ اس کے لیے وہ کافی بار یونان بھی جا چکا ہے، پر کوئی بات نہیں بنتی۔ اب وہ اس بات پر بھی پچھتا رہا ہے کہ اپنی بیٹی کو اچھا مستقبل نہ دے سکا۔ اللہ ان سب کی مدد کرے جو پردیس میں اپنی فیملیوں کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے ان کے ساتھ ایسا کوئی حادثہ ہو۔ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے اور شیطان مردود سے بچا کے رکھے، آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کو آگے شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔